بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو ایک جنگ کی صورتحال ہے، اب جنگ اتنی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے کہ ایک جانب مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے تو دوسری جانب زمین پہ فورسز اتارنے کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ ہم نے پچھلے پروگرامز میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ بوٹس آن گراؤنڈ امریکہ کو سوٹ نہیں کرے گا اور امریکہ کبھی اس غلطی کی طرف نہیں جائے گا، لیکن موجودہ صورتحال میں ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ شاید اس غلطی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ ایک جانب وہ دھمکی دے رہے ایران کو کہ خرق جزیرے پہ قبضہ کر لے گا، دوسری جانب وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مذاکرات اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ پاکستان کے ذریعے، اور یہ جو 4 ممالک کے وزراء خارجہ کی کل ایک اہم اجلاس ہوا تھا اسلام آباد میں، وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے ذریعے بھی سفارتکاری کی جا رہی ہے اور معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب یہ کس قسم کی اسٹریٹجی ہے ہمیں یو ایس اے کی سمجھ سے باہر ہے۔ ویسے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ انپریڈکٹیبل انسان ہیں، ان کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت تو کیا غلط ہی ہوگا۔ وہ خود ہی اپنی سٹیٹمنٹ پہ کھڑے نہیں رہتے، صبح کی ان کی سٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے، 5 منٹ کے بعد کی ان کی سٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے، اور شام کی وہ سٹیٹمنٹ اس کو دیکھتے ہوئے، انڈیکس کو دیکھتے ہوئے اور اس ساری مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے ان کی سٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے۔ بہرحال ناظرین، اگلے کچھ دنوں میں ایران میں زمینی فورسز اتارنے کا ایسا منصوبہ رکھتا ہے جو کہ فی الحال سامنے آ رہی ہیں رپورٹس، اور ایران نے بھی یہ کھل کے وارن کر دیا ہے کہ اگر امریکہ ایسا کرے گا تو اس کو اس کے بڑے سنگین نتائج دیکھنا پڑ سکتے ہیں۔ ترکیہ نے بھی دنیا کو خبردار کر دیا ہے کہ اسرائیل مسلمان ممالک کو ایک طویل جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی تک کی جو اسٹریٹجی حکمت عملی نظر آ رہی ہے کہ اسرائیل جو چاہ رہا تھا کہ وہ تمام مسلم ممالک کو آپس میں لڑوا دے اور یہاں پہ ایک بڑی جنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے، الحمدللہ ابھی تک کچھ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں تمام گلف کنٹریز، مسلم ممالک۔ باتیں تو obvious سی بات ہے انہوں نے کرنی ہے، انہوں نے سٹیٹمنٹس تو دینی ہی ہے، لیکن انہوں نے اس طرح سے اٹیک بیک نہیں کیا ایران کے اوپر، اور یہ ان کی بہت اچھی اسٹریٹجی ہے۔ اس سے پینک پھیل رہا ہے، ایک اسرائیل کی طرف بھی پینک پھیل رہا ہے اور دوسرا امریکہ کی طرف بھی پینک پھیل رہا ہے، لیکن موجودہ صورتحال، ڈائیلاگ کی باتیں، وزراء خارجہ کی کل اسلام آباد میں 4 وزراء خارجہ کی بڑی اہم میٹنگ، اور ابھی جب ہم پروگرام میں لائیو ہیں تو ایک بڑا اہم اجلاس بھی چل رہا ہے۔ اس اجلاس کی کیا صورتحال ہوتی ہے، اس میں کیا ڈیسیژن لیے جاتے ہیں، کافی دیر سے یہ اجلاس چل رہا ہے۔ ابھی تک تو ہمارے پاس ایسی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے کیونکہ ابھی اجلاس کے بارے میں کوئی اپڈیٹ آئی نہیں ہے، جیسے ہی آتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہرحال جی ناظرین، شارٹلی آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کے سابق مشیر قومی سلامتی معید یوسف، انہوں نے بھی خبردار کیا ہے کہ اگر اگلے ہفتے تک اس جنگ کو روکنے کی کوئی راہ نہ نکالی گئی تو تاریخ اس جنگ کو تیسری جنگ عظیم سے تشبیہ دے گی، کیونکہ اگر یہ جنگ نہ رکی تو بہت جلد یہ جنگ اپنی شدت اور جنگ میں شامل ملکوں کی تعداد کی وجہ سے عالمی جنگ کی شکل اختیار کر جائے گی، جس کے انتہائی بھیانک نتائج ہوں گے۔ بہرحال اس سب پر ڈسکشن رہے گی پروگرام میں۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے زبیر احمد انصاری صاحب ہیں، چیئرمین ہیں عوامی متحدہ موومنٹ، بہت شکریہ سر ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے۔ علامہ محمد حسین اکبر صاحب ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب ہیں، سینئر انالسٹ، بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ سب کی اجازت سے علامہ صاحب سے ایک سوال کر لیتے ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، یہ جو ایک جنگ چل رہی ہے، ایران کے اسرائیل اور امریکہ نے مل کے ایک ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی تھی، لیکن الحمدللہ ایران نے جس طرح سے اپنی ایک اسٹریٹجی رکھی ہے، بلکہ اسٹریٹجی کیا ہے، اسٹریٹجی تو شاید سیاست میں ہوتی ہے، اگر میں یہ کہوں کہ ایران نے جس طرح سے جنگی ٹیکٹکس یوز کیے ہیں تو امریکہ اور اسرائیل ایسا لگ رہا ہے کہ گھٹنوں کے بل ہے، خالی فیک وہ سو کالڈ قسم کی دھمکیاں تو دے رہے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ اس ٹائم وکٹری ایران کی ہے۔ کیا کہیں گے سر اس کے بارے میں، انیشیلی آپ کے کامنٹس؟ دیکھیں، خداوند متعال کا یہ شکر ہے کہ جس قوم سے اس کا واسطہ پڑا ہے جی، اس کی تمام تر امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہیں، اور محمد علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے وابستہ ہیں۔ جی انہوں نے کبھی بھی غیر اللہ کے ساتھ وہ تمسک نہیں رکھا جو وہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت امریکہ اسرائیل جنگ ہار چکے ہیں، جی ان کے عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، پوری دنیا ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہے۔ جن جن ملکوں سے مدد کی توقع تھی سب نے جواب دیا ہے۔ حال ہی میں آج کل جو مذاکرات پاکستان میں ہو رہے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، اور سعودی عرب کی طرف کہا جا رہا تھا شاید وہ اس کا ساتھ دے گا، لیکن ولی عہد جو ہیں انہوں نے جس طرح کوڑا جواب دیا ہے اس سے انہیں بہت مایوسی ہوئی ہے، اور جتنی دھمکیاں دے رہے ہیں ان دھمکیوں کا کوئی بھی اثر نہیں لے رہا۔ خلیج کے ممالک تھے، اس میں قطر کا بیان بھی واضح طور پر آ گیا، عمان پہلے ساتھ تھا۔ تو
تو اس قسم کے حالات جو ہے الحمدللہ سارے کے سارے ایران کے حق میں جا رہے ہیں، اور ایران بڑی کامیابی کے ساتھ جنگ کو فتح کرنے پہ پڑ رہا ہے۔ جہاں تک جزیرے پر قبضہ کرنے کا تعلق ہے، وہ اس سے پہلے گرین جزیرہ جو ہے یورپ کا، اس پہ بھی قبضے کی بات کر چکا ہے، وہاں جو اس کو جواب ملا ہے اس سے بدترین جواب اسے یہاں سے ملے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ علاقائی جتنے بھی ممالک ہیں وہ اس طرح کھل کر اس کا ساتھ نہیں دے رہے جس کی اس نے توقع رکھی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ جتنی اس نے اپنی عوام سے توقعات لگائی تھی، عوام ساری کی ساری لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ آ چکی ہے، تو داخلی خارجی تمام حالات امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جا رہے ہیں۔ جہاں تک اس کا یہ کہ جزیرے میں فوجیں اتاریں گے، تو اس کے جواب میں آپ ساری دنیا جان چکے کہ ایران والے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو 20 25 30 سال سے انتظار کر رہے ہیں کہ امریکی آئیں ہماری زمین پہ اور ہم اس کو اس کا جواب دیں۔ تو ایران جو ہے وہ اس طرح سڑکوں پہ گھوم رہا ہے جس طرح کا عام زندگی ہے، لیکن اب اسرائیل اور وہ سارے جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں بینکروں میں۔ تو ایک تو سب سے بڑی بات، جنگ جو ہے وہ جرأت حوصلے کے ساتھ اور عوام کی تائید کے ساتھ لڑی جاتی ہے، وہاں کے عوام حوصلہ ہار چکے ہیں۔ دوسری بات وسائل کی ہے، وسائل ٹھیک ہے ان کے پاس بہت ہے، لیکن ان کا جو اندازہ تھا ایران کے حوالے سے وہ سراسر غلط ثابت ہوا، اور آئے دن ایران اس طرح بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر روز ایک نیا اسلحہ سامنے لے کر آئیں گے، وہ لا رہا ہے، اور دنیا دیکھ کے حیران ہوتی ہے کہ ان مشکل ترین حالات میں ہر طرف سے اقتصادی پابندیوں کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کریم کے حکم کے مطابق اپنی فوجوں کو، اپنے اسلحے کو، اپنے دفاعی سلاح کو تیار رکھو، وہ تیار بیٹھے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ جنگیں وہ ہارتے ہیں کہ جن کے ہاں خوف اور ڈر ہوتے۔ ایران تو ایک سال سے جنگ لڑ رہا ہے، اس سے گزر رہا ہے، اب اس کے عوام کے دلوں میں کوئی خوف نہیں ہے سوائے خوف خدا کے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں اس وقت عالمی سطح پر بھی ان کی حمایت مل رہی ہے، مسلمان ممالک بھی ان کے ساتھ ہیں، خلیجی ممالک کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارا دفاع اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ امت مسلمہ ہی کر سکتی ہے۔ اور اس وقت جتنے بھی یہ مذاکرات کا پہلا دور جو شروع ہوا ہے خوش آئند ہے، اگرچہ ایرانیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ ہمارے دوست جو اس وقت مذاکرات کے لیے قدم بڑھا چکے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خدا وہ وقت جلد لائے کہ ہمارے خلیجی ممالک کے ساتھ پہلے سے بھی بہتر تعلقات ہوں۔ تو الحمدللہ ان کی سوچ مثبت ہے، جبکہ یہود و نصارہ اپنے دوست دشمن سب سمجھ چکے ہیں کہ وہ کسی کے خیر خواہ نہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بتایا ہے کہ ہر لمحہ صبح شام دوپہر کو اس کا بیانہ بدلتا ہے، جس کا کوئی بیانیہ نہ ہو اس پہ کون کیا توقع اور بھروسہ کر سکتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں علامہ صاحب، میں آپ کی جانب آتی ہوں۔ پوری انسانیت ان کے ساتھ ہے اور اس کے مظالم دنیا کے سامنے آ چکے ہیں، اس کی بربریت آ چکی ہے، دنیا کے ساری پارلیمنٹس میں اس کے خلاف قراردادیں آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کا وعدہ ہے تنصر اللہ ینصرکم، وہ اللہ کے دین کے لیے مدد کر رہے ہیں۔ راہبر شہید کا یہ فرمان موجود تھا کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، ایران رہے یا نہ رہے، اسلام رہ جائے تو ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ بالکل الحمدللہ، انشاءاللہ ایران بھی رہے گا سر، اسلام تو رہے گا ہی رہے گا۔ میں آپ کی جانب آتی ہوں علامہ صاحب، علامہ صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے تھوڑا سا مارجن دیجیے گا، آپ کی جانب آتی ہوں۔ انصاری صاحب، سر امریکی نیوز ویب سائٹ ہے ایکسس کے، اس کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو G7 اجلاس میں بتا چکے ہیں کہ ایران کے خلاف جنگ مزید 2 سے 4 ہفتے جاری رہ سکتی ہے۔ اچھا، کچھ رپورٹس جو آ رہی ہیں، انٹرنیشنل رپورٹس ہیں، خود امریکہ کے اپنے وہاں کی رپورٹس جو آ رہی ہیں، ان کے مطابق تقریباً 1 سے 2 ہفتے کا ان کے پاس ابھی سامان ہے جنگ کو مزید کنٹینیو کرنے کے لیے۔ آج کل کی یہ خبر تھی کہ کچھ سورسز کے تھرو بھی خبر آ رہی تھی کہ نئے کانٹریکٹس بھی دیے گئے ہیں تاکہ یہ جنگی سامان جو ہے اس کو فوری طور پہ مزید حاصل کیا جا سکے جنگ کو کنٹینیو رکھنے کے لیے۔ جہاں پہ ہم یہ اسٹریٹجی دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ایک لمبی جنگ کی پلاننگ ہے۔ اگر آن گراؤنڈ سچویشن دیکھتے ہیں، امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں، لوگ ملینز میں سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، پاپولیرٹی ریٹ جو ہے 3.4 سے بھی چلا گیا ہے، جو کہ کم ترین پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پاپولیرٹی ریٹ میں شامل ہوتا ہے۔ اچھا، مارکو روبیو نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ایران میں 2 حکام ایسے ہیں جو امریکہ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، مگر انہیں اپنی قیادت سے اجازت لینا ضروری ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں سچویشن مذاکرات کی طرف واقعی سیریسلی جا رہی ہے یا خدا نہ خاصا ایسکلیٹ کرے گی سچویشن؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ فائزہ، آپ کا بڑا اہم نکتہ ہے، اور پوری پاکستانی قوم جو ہے اس وقت ایران کے ساتھ کھڑی ہے الحمدللہ۔ بیسکلی جو امریکہ ہے، اس کی معاشی جو حالت ہے وہ انتہائی ابتر ہے، دنیا بھر کا یہ مقروض ہے اور بہت زیادہ پیسہ اس نے ڈالرز دنیا کے دینے ہیں، تو وہ اپنی معاشی ابتری کو بحال کرنے کے لیے ملکوں پہ ڈاکے مارتا ہے، وہ لوگوں کا تیل چوری کرتا ہے، وہ ڈاکے مار کے لوٹ مار کرتا ہے اور اپنا جو ہے پیٹ بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔
اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ عراق ہو، لیبیا ہو، مصر، شام، لبنان، بہت سے ممالک ہیں جہاں پر اسے ڈاکے مارے اور پیٹرول کو لوٹ کے اور وہاں سے وہ فرار ہے اور اپنا تسلط جو ہے بدماشی قائم رکھی ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ طاقت کے زوم میں بدماشی کرنا یہ امریکہ اس وقت سر فہرست ہے. اس کے بعد کچھ ایسے ہیں جو اس کے الائنس ہو گئے، اس میں ہمارے سعودی عربیہ تھا، یو اے ای، کویت، قطر وغیرہ، اور جہاں پر اس نے اپنے اڈے قائم کر دیے. اب بیسک پرابلم یہ ہے کہ اگر میرے گھر سے سامنے والے گھر پہ پتھر مارے جائیں گے تو یقینی طور پہ سامنے والا بھی میرے گھر پہ پتھر مارے گا. ہمیں ہوش کے ناخون لینے چاہیے ان اسلامی ممالک کو کہ جو کبھی بھی کسی کا امریکہ نہیں ہوا تو ان کا کیا ہوگا. وہ صرف ان سے مال بٹورنے کے لیے، ابھی آپ دیکھیں نا قطر نے سونے کا جہاز دیا تو کیا بکواس کی تھی وہاں جا کے اس نے امریکہ میں، بالکل صحیح، اربوں ڈالر لے کے چلا جاتا ہے. اور جو پھر ایم بی ایس کے ساتھ پرسوں کیا ہوا، بالکل صحیح، کتنا عزت دار انسان ایم بی ایس کے ہمارے حرمین شریفین اور بیت اللہ شریف کا وہ رکھوالے ہیں اور پوری عالم اسلام میں ان کا بول بالا ہے، نام ہے. اور سامنے کھڑے ہو کے جو اس نے بکواس کی ہے تو ایک عالم اسلام میں غصے کی جو لہر ہے بڑی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. دوسری بات اگر میں ایران کی طرف آؤں تو وہ انہوں نے ثابت کر دیا. سب سے بڑی بات فائدہ یہ ثابت کی انہوں نے کہ ہمارے ملک سے ایران نے فرقہ واریت ختم کر دی. پہلے ہم لوگ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، طرح کے جو تھے فتوے لگتے تھے ہمارے ملک میں، بٹ ایران نے ہمیں اس جنگ میں مسلمان کر دیا. ہم سب مسلمان ہیں. تو تھینکس ایران کا بہت شکریہ کہ ایران نے ہمیں واقعی مسلمان کر دیا. ہم سب لوگ ایک جگہ پہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کھڑے ہیں اور وہ ایجنڈا ہے نیتن یاہو کی موت اور امریکہ کا بیڑا غرق ہو. اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ جو ایران نے وہ جو آئرن ڈوم انہوں نے بنایا ہوا تھا، ایک خوف کی علامت اسرائیل نے بنائی تھی، وہ خوف پاش کر دیا. بالکل ایسے ہی ہے. ایران نے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے. وہاں پر جو حال ہے، اگر اتنی ضرورت ہے، اخلاقی ضرورت ہے تو میڈیا کو الاؤڈ کرے نا. الاؤ کیوں نہیں کرتے میڈیا کو اوپن آئے اور اسرائیل کا حال دکھائے. اسرائیل کو کھنڈرات بنا دیا ہے ایران نے، ایران کے بہادر جنگجوؤں نے. اور سب سے بڑی ایک اور بات فائزہ، کہ جس ملک کا سربراہ پہلے اپنے شہادت پیش کر دے تو اس کے باقی فوج کا مورال کہاں جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. ملک کے سربراہ چھپ جایا کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ پہلے پوری جنگیں لڑنے پھر وہ اس کو نکالا جاتا ہے اور ڈٹ کے باہر نکلے اور وہ ڈٹ کے باہر کھڑے تھے. ہاں، بلکہ ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کا بنکر ویٹ کر رہا ہے، پلیز نیچے آ جائیں. تو آیت اللہ خامنائی نے فرمایا کہ پہلے پوری ایرانی قوم کو بنکر میں لے کے جاؤ. یہ ہوتے ہیں لیڈر، سپریم لیڈر. ان کی شہادت نے رخ بدل دیا. ان کی شہادت بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اسلام کا رخ بدل دیا. ان کی شہادت نے دنیا کے مسلمانوں کا رخ بدل دیا، سوچ کا زاویہ بھی بدل دیا. میں تھوڑا سا مارجن دیجیے کہ میں ذرا ملک صاحب کو شامل گفتگو کر لوں، پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. ملک صاحب، سر واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی صدر نے زمینی فوجی کارروائی کی منظوری نہیں دی ہے. یہ واضح نہیں کہ صدر ٹرمپ کارروائی کی منظوری دیں گے یا نہیں، لیکن اگر امریکی صدر زمینی فوج کی منظوری دیتے ہیں تو جنگ خطرناک مرحلے میں داخل ہو سکتی ہے. آپ کے خیال میں یہ جو ٹروپس کی بات کی جا رہی ہے، بوٹس آن گراؤنڈس کی بات کی جا رہی ہے، لاسٹ ویک بھی ہم یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ اتنی بڑی غلطی وہ نہیں کریں گے کیونکہ ایران کا جو محل وقوع ہے وہاں پہ بڑا مشکل ہے بوٹس آن گراؤنڈ میں کامیابی حاصل کرنا. اور امریکہ کی جو ہسٹری ہے اس میں اس نے کوئی بھی جنگ نہیں جیتی ہے، تو یہاں پہ بوٹس آن گراؤنڈ آلریڈی اتنی ہزیمت اٹھا چکا ہے، یہ غلطی دوبارہ کرے گا. ویسے تو جو ڈسا ہوا ہوتا ہے یا جو زخمی ہوتا ہے اس سے کسی بھی اینڈ کی ایکسپیکٹیشن رکھی جا سکتی ہے، لیکن کیا یہ اتنی بڑی غلطی کرے گا؟ اس کے مشیر اس کو کرنے دیں گے؟ کہ فائزہ، جیسے آپ نے خود کہا کہ فرسٹریشن میں جو ہے نا، ڈیسپریشن میں کوئی بھی سائڈ جو ہے وہ انتہائی قدم اٹھا سکتی ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی، تو امریکہ کی موجودہ جو پریزیڈنسی ہے وہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے جن کا انپریڈکٹیبل ہونا جو ہے وہ ان کے روزمرہ کے جو ان کے معاملات ہیں اور ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل افیئرس کو ہینڈل کرنے کے جتنا ان کا پچھلے 1.5 سال سے یا 1.25 سال سے جب سے وہ اقتدار میں ہیں، اگر ان کا روزمرہ کی بنیاد پر مشاہدہ کیا جائے تو وہ انتہائی انریلائبل امریکن ہیڈ آف گورنمنٹ ہے. تو ان سے آپ کسی بھی چیز کی توقع کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ کرتے ہیں تو پھر
جیسا کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا کیٹسٹرافک جو ہے نا اقدام ہوگا امریکن فورسز کے لیے. وہ اتنی بری طرح وہاں پھنس جائیں گے کہ امریکہ اتنے باڈی بیگس جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکے گا. آلریڈی وہاں پہ بڑے شہروں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ ابھی تو وہاں یعنی امریکن اپنے فوجیوں کا تو کوئی بہت بڑا جانی نقصان ہوا نہیں کہ یہ حالت ہے عوامی رائے عامہ کی. تو جب یہ باڈی بیگ جانا شروع ہوں گے تو پھر تو آپ دیکھیں کہ ان کا کیا حال ہوتا ہے. اور یہ اگلے جو مڈ ٹرم الیکشن میں تو یہ تو پھر بالکل کلین سویپ ہو جائیں گے. بالکل صحیح کریں. علامہ صاحب سے گزشتہ دن ایک اہم اجلاس ہوا تھا 4 وزراء خارجہ کا. آپ کے خیال میں وہ واقعی ایک سفارت کاری کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی بھی طرح سے معاملے کو سیٹلڈ کیا جا سکے, یا جو ایک عالمی دباؤ بڑھ رہا ہے کہ معاملے کو سیٹل کیا جائے؟ اس خطے میں پاکستان کا کردار بڑا اہم ہے, ماشاءاللہ آپ لوگوں کا کردار بڑا اہم ہے, عوام کو اویئرنیس دینے کے لیے کردار آپ لوگ بڑا اہم نبھا رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ عالمی دباؤ کم کیا گیا ہے, عالمی دباؤ کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے, یا واقعی سفارتکاری رنگ بھی لے کے آئے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک یہ اجلاس ہوا ہے انتہائی اہمیت کا یہ اجلاس ہے, اس لیے کہ ایک قسم کا یہ سب سے پہلا قدم اٹھایا گیا. اس سے پہلے ایسی کوئی کوشش نہیں ہوئی. لیکن الحمدللہ اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے اسلامی ممالک جن کی افواج بھی ہیں اور جن کے ہاں سارے وسائل بھی موجود ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس اجلاس کا اعتماد ایران کا بھی اعتماد ان کو حاصل ہے. اگرچہ ایران کا یہ واضح بیان ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہم قطعاً مذاکرات کرنے کو تیار نہیں, لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارے دوست ممالک یہ کوشش کر رہے ہیں. اگر یہ پازیٹیو راستے پہ جاتی ہیں تو ہم ان کی کوشش کو سراہتے ہیں. تو پھر یہ اعزاز پاکستان کو حاصل ہوا ہے کہ جس پر تمام اسلامی ممالک نے بھی اعتماد کیا ہے. اللہ کرے یہ اعتماد بحال ہوئے, اس میں اور استحکام پیدا ہو. یقیناً یہ پہلا قطرہ ہے جو گرا مذاکرات کے حوالے سے خیر کا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر کو کرے گا اور اللہ کرے کہ جنگ جلد از جلد ختم ہو. لیکن جہاں تک امریکہ کی اسرائیل کی دھمکیاں ہیں, ان کی طرح دھمکیوں سے وہ ابھی تک مرعوب نہیں ہوا. وہ خود اظہار کر چکے ہم نے کتنا ڈرانے کی کوشش کی, ڈرتا ہی نہیں ہے. تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ساری دنیا ڈرتی ہے, اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ساری دنیا سے ڈرتا ہے. یہ مولا علیہ السلام کا فرمان ہے. تو یہاں صورتحال یہ تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. جو اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ نے ساری مخلوق کو, آپ جس طرح میرے محترم فرما رہے تھے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فرقہ واریت ختم ہوئی ہے, شیعہ سنی کی تفریق ختم ہوئی ہے. انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا یا شیعہ سنی کے بعد یہ امت مسلمہ کی بات ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے جو ہمیں یہ وحدت حاصل ہوئی ہے, یہ بہت بڑا انعام ہے تقریب پروردگار کا کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوئی ہے. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی کی طرف ہمکنار کرے گی. اور پھر جو اس وقت عالمی سطح پہ مہنگائی یا تیل کے معاملات اور پھر ان کا یہ راستے بند کرنا, یہ بھی ایک بہت بڑا ایسا یعنی شجاعانہ قدم ہے کہ جس کی توقع نہیں تھی. کہ دھمکیاں چلتی رہتی ہیں, وہ ایک ایسا جزیرہ ہے جس میں وہ قبضے کا خواب دیکھ رہا ہے. آپ دیکھیے کہ پہلے جس جزیرے کا وہ خواب دیکھ رہا ہے, یورپی جزیرے کا, ڈنمارک کی پارلیمنٹ نے کس طرح اس کو پوٹن کر کے مذاق اڑا کر کے اس کے سارے چیپ دعوے کو اڑا کے رکھ دیا. تو یہاں تو خدا کے ساتھ توکل بھی ہے. الحمدللہ علاقے کے جتنے ممالک خلیجی ممالک ان کو بھی سمجھ آ گئی, ہر ایک نے بیان بھی دے دیا تقریباً سوائے 1-2 ممالک کے. وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بقا جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہے. امریکہ پہ اعتماد کرنا سوائے دھوکے پہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ مذاکرات کا قدم جو ہے پہلا قدم, اس میں یقیناً پیش رفت ہوگی. اور ایران کے لیے اعتماد ہے. سب سے بڑی بات پاکستان کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں یہ اہم ترین قدم ہے کہ ان پر پارٹیاں دونوں کے دونوں اعتماد کر رہی ہیں. اور خدا کرے کہ اس وقت امت مسلمہ کے یہ اہم ممالک اکٹھے ہوئے ہیں. علامہ صاحب ایک اور سوال کا جواب بھی ساتھ دے دیں. جو کرا ملائیں گے. جی آمین. علامہ صاحب ایک اور سوال کا جواب بھی دے دیں. جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ ہے, ابھی ریسنٹ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ فرسٹ ایئر لیڈرشپ جو ہے اس کو ایلیمینیٹ کر دیا, مطلب اس کو شہید کر دیا. سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کو, شہادت کا ورڈ تو میں یوز کر رہی ہوں, انہوں نے کچھ اور لفظ استعمال کیا تھا, اس کو ختم کر دیا. سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کو بھی ان کے مطابق انہوں نے ختم کر دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے چہرے آ گئے ہیں, تیسری جو ہے وہ لیڈرشپ ہے, تو وہ ذرا ریزنیبل قسم کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ میری بات چل رہی ہے. آپ کے خیال میں یہ
واقعی رجیم چینج ہوا ہے؟ کیونکہ رجیم چینج تو اس میں نظر آ ہی نہیں رہا نا، انہی چہروں کی کنٹینیوٹی ہمیں آگے نظر آ رہی ہے، انہی کے بیٹے علی خامنہئی کے بیٹے مجتبیٰ خامنہئی صاحب آگے آ گئے، تو یہ رجیم چینج کس قسم کا اس کو سمجھا جائے گا؟ قطعاً کوئی رجیم چینج نہیں ہوا، بلکہ میں سمجھتا ہوں جنگ موتا کا ایک عملی صورت اس وقت ہمارے سامنے ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا تھا اور جناب جعفر طیار مولا علیہ السلام کے بھائی کو کمانڈر بنا کے بھیجا تھا، تو وہاں ایک کمانڈر سے علم بردار شہید ہوتا تھا، علم گرتا نہیں تھا، دوسرا اٹھا لیتا تھا، دوسرا تیسرا اٹھا لیتا تھا، یہاں بالکل وہی کیفیت عملی صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایک اگر شہید ہوتا ہے دوسرا آگے کھڑا تیار، دوسرا علم تھا تیسرا شہید ہوتا ہے، تو قیادت میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اگر اس کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ریجڈ قیادت آ گئی اور یہ فلاں ہے، تو پھر اس کو سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر ان بڑی قیادت کو شہید کر دیا تو یہ تو پروردہ ہے تو اللہ خامنہئی کے ہاتھ ہوگا، ان کا بیٹا بھی ہے اور پھر ان کے تمام تر امور کے اس کے ذمہ دار بھی رہا ہے، لہٰذا یہ نہیں ہے کہ ایک عام مولوی اٹھائے اور آ گیا، نہیں، وہ تمام تر امور رموز سیاست کو بھی سمجھتا ہے، حکومت کو بھی سمجھتا ہے، عالمی حالات کو بھی سمجھتا ہے، اور پھر پوری فوج اور قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، لہٰذا انشاءاللہ تعالی یہاں کوئی نظام سے چینج نہیں ہوا، بلکہ پہلے جو تھوڑا بہت خدشات تھے اس میں اور مزید استحکام ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس وقت مجھے بتا دیں انصاری صاحب، ٹرمپ اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ جو ڈسا ہوا ہوتا ہے یا جو زخمی ہوتا ہے وہ کسی بھی حد تک اپنے آپ کو سیف ایگزٹ دینے کے لیے وہ جا سکتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ اس حد کا تعین کون کرے گا کہ وہ کس حد تک جا سکتے ہیں، کیونکہ ٹرمپ ایک لوزر کے طور پہ جنگ کے 5ویں ہفتے میں کھڑے ہیں اس وقت۔ اگر ہم اوور آل سچویشن دیکھتے ہیں، ان کو رزلٹ نہیں مل رہا جو وہ چاہ رہے ہیں، ایک جانب وہ ڈائیلاگ کی باتیں کر رہے ہیں، دوسری جانب وہ خرد جو ہے وہ اس پہ بھی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اس سب کے بعد وہ اسٹریٹجی جو ہے ابھی ہمیں کھل کر 5 ہفتوں کی جنگ میں کھل کر اسٹریٹجی سمجھ ہی نہیں آئی ہے کہ امریکہ ایگزیکٹلی چاہ کیا رہا ہے یا وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے۔ ان کا ایٹمی پروگرام، اس پہ تو آلریڈی جو ہے ان کی ڈسکشن چل رہی تھی، وہ بھی ختم کرنا ضروری نہیں تھا، وہ تو ایگری کر گئے تھے کہ ہم اس سائڈ پہ نہیں جائیں گے۔ رجیم چینج وہ کروا نہیں سکا، اس کو ریئلائز ہو گیا۔ اچھا، میزائل سسٹم کی بات ہو رہی ہے، میزائل کو تو اس نے ختم نہیں کرنا، اسی میزائل سسٹم نے ایران کو سپورٹ کر کے رکھا ہوا ہے، اس کو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ تو آپ کے خیال میں اگر وہ خرد جزیرے کی طرف جاتا ہے تو ایران کا ممکنہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے، اور اگر ٹرمپ اپنی آخری حد تک جاتا ہے تو اس حد کا تعین کون کرے گا؟ ایران کرے گا، ٹرمپ، یا امریکہ خود کرے گا، یا یہ جو ممالک بیچ میں آ گئے ہیں میڈیشن کے لیے یہ لوگ کریں گے؟ فائدہ اتنا لمبا سوال ہے کہ پروگرام ختم ہو جائے گا، میرا جواب ختم نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران نے اپنی پچھلی جنگوں سے بہت کچھ سبق سیکھا۔ شوق شہادت تو ہے ہی، یہود و نصارہ میں وہ چیز نہیں ہے۔ آپ نے اسرائیل کے روتے ہوئے چہرے اور ایران کے دمکتے ہوئے جو ہے جذبہ دیکھا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ کئی 100 میٹر گہرے انہوں نے انڈسٹری لگائی گہرائی میں، جہاں پہ میزائل پڑے، ان کا کوئی بم وہاں پہنچ ہی نہیں پا رہا، اور میزائل ہیں کہ ہر روز ایک نیا وہ بھیجتے ہیں اور ان کو لگ پتہ جاتا ہے ہو کیا رہا ہے۔ اب تو میزائل کے اوپر باقاعدہ میسج لکھ کے بھیجے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ منرلز کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جب آپ چپ کے لیے پرابلم ہوتی ہے تو چپ بنانے کے لیے منرلز کی ضرورت ہے۔ اب ایران کے پاس منرلز بھی ہیں اور چپ بنانے کی انڈسٹری بھی ہے، اس کو کہیں سے امپورٹ ہی نہیں کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو جب آپ کے چپ تیار ہوتی ہے، ویپن تیار ہو جاتا ہے، تو سمجھے کام پورا ہو گیا۔ تو ایران اس وقت جو کر رہا ہے، اور وہ امریکہ کا صدر ٹرمپ بخلاہٹ کا شکار ہے، اور جب بھی کوئی انسان بخلاہٹ کا شکار ہوتا ہے اس کا وار اوچھا ہوتا ہے، اس کا کوئی وار جو ہے وہ صحیح نہیں پڑتا ہے۔ وہ جو بھی فیصلے کر رہا ہے، ہر فیصلے کے آگے ایک آہنی دیوار نظر آتی ہے اور وہ مسلسل فیل ہوتا جا رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اسرائیل میں کوئی گھس نہیں سکتا ہے، اور اس سے پہلے جب انہوں نے غزہ کے مسلمان شہیدوں کے ساتھ جو کچھ کیا کہ پنکھے لگا کے موٹر سائیکلوں پہ اور وہ آئرن ڈوم کے اندر اتارے، تو لوگوں کو بیوقوف 9/11 والا ڈرامہ رچایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایران میں غزہ کے شہید لڑ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا جاؤ اپنے بچوں کا، اپنی بیگمات کے جا کے انتقام لو امریکہ سے۔ تو امریکہ میں سے کا جو عذاب ہے وہ غزہ کے شہداء لڑ رہے ہیں ایرانیوں کی شکل میں۔ ان کے اندر جو شوق شہادت، جو جذبہ پہلے ہی بہت تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مدد عطا فرمائی ہے، جیسے جنگ بدر میں مدد عطا فرمائی تھی، میں ہی سمجھتا ہوں کہ وہ جو کالے پرچم لے کے اٹھیں گے اور دنیا فتح کریں گے، تو اس کا ایک ہم نے جھلک یہ دیکھی۔ اور رہ گیا مسئلہ، آپ نے یہ دیکھا کہ وہ ڈاکو، میں تو اس کو ڈاکو ہی کہتا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اتنا مت کیا کرو، لیکن ایران نے کیا کہا ہے کہ تم آ جاؤ،
ایران کے سمندر کی شارک مچھلیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ لقمہ اجل وہیں بنیں گے. ہمارے اگر بندے شہید ہوتے ہیں تو شوق شہادت ہے، اور تم جب بنو گے تو لقمہ اجل بنو گے. تمہارے لیے یہ بھی قبرستان ہے، اوپر جہنم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایران نے دنیا میں جنگ کرنے کا ایک نیا سلیقہ، ایک نیا لیسن دیا ہے کہ جنگیں کیسے کی جاتی ہیں. اس نے جنگ کا طریقہ کار ہی بدل دیا ہے. مجھے ذرا بریک کی طرف جانا ہے، لیکن اس سے پہلے شارٹلی میں ملک صاحب سے جان لوں. ملک صاحب، جب ٹرمپ مار دھاڑ کی بات کر رہا ہے، ایران اس کو ٹرسٹ نہیں کر رہا، پھر ٹرمپ کے پاس آپشنز آپ کے خیال میں کیا رہ جاتے ہیں؟ کیونکہ ایران تو ایڈوانس میں بیٹر فیلڈ کو اپنے مطابق سٹیج کر رہا ہے. ملک صاحب کی آواز نہیں آ رہی اسٹوڈیو. جی ملک صاحب. جی فائزہ آواز آ رہی ہے؟ جی سر، آپ کی آواز اب آ رہی ہے. دیکھیے امریکہ کے پاس آپشنز جو ہیں وہ کوئی نہیں ہے. امریکہ نے اپنی آپشنز جو ہے وہ ایگزاسٹ کر دی ہیں، کیونکہ دیکھیے اس جنگ میں امریکہ آیا اور ان کا پلان تھا چند دنوں کا، اس کے بعد وہ بعد ہفتوں پہ چلی گئی اور پھر اب مہینوں پہ آ گئی ہے. جی وہ جتنا میکسیمم اپنی فائر پار اور ایئر پار استعمال کر سکتے تھے وہ انہوں نے کر کے دیکھ لی ہے. اب ان کے پاس 3 ہی آپشنز ہیں جو پچھلے چند ہفتوں سے ہی ان کو نظر آ رہی ہیں رائٹنگ آن دی وال. ایک یہ ہے کہ وہ اپنی شکست کو تسلیم کر لیں، مذاکرات کی میز پہ آئیں سنسیئرٹی کے ساتھ، سیریسنس کے ساتھ، اور کچھ فلیکسیبلٹی ایران دکھائے اور ان کو ایک جو ہے فیس سیونگ مل جائے. یہ سب سے زیادہ وائبل آپشن ہے. دوسری آپشن یہ ہے کہ وہ اس کی ایسکلیشن کریں، جس کی وہ تیاری کر رہے ہیں کہ بوٹس آن گراؤنڈ ہوں، ایمفیبیس لینڈنگز ہوں یا پیرا ڈراپنگ ہو، اور وہ اس سے ایک بڑا کوئی جزیرہ یا بڑا ایریا جو ہے اس کو کیپچر کرنا. لیکن یہ اقدام خود ان کی شکست ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اب لوگ ان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کو ایران کو نیوکلیئر پروگرام سے جو ہے نا ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایران پہلے ہی اس بات پہ آمادہ تھا. یہ تو جو بائیڈن کے ساتھ جو معاہدہ ہوا وہ اس میں بھی آمادہ تھا. جی تو پھر آپ نے اتنی بربادی کر کے آپ نے یہی شرط رکھنی تھی. دوسرے وہ کہتے ہیں جی اب ہم نے ابنائے ہرمز میں جو بندشیں ہیں ان سے آزادی دلانی ہے دنیا کی تجارت کو. تو ابنائے ہرمز تو جنگ سے پہلے بالکل آزاد تھی. ملک صاحب، میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا ابنائے ہرمز جو ہے جنگ سے پہلے کھلی تھی، اسی کھلی ابنائے ہرمز کو جنگ کر کے بند کروایا گیا، اور اب اس بند کے جنگ کے نتیجے میں بند ابنائے ہرمز کو دوبارہ سے مذاکرات کر کے کھلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ لبے لباب ہے اس ساری جنگ کا. بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی خالی پلاٹ کسی کا ہو، وہاں کوئی پارکنگ کرتا رہے، اس پہ کسی کو اعتراض نہ ہو، اور آپ کوئی ایسا انتہائی اقدام کرے جس کے بعد اس پارکنگ کے اوپر جو ہے نا وہ جو اس کا کنٹرول کوئی اپنا بتا دے کہ یہ تو میری ملکیت ہے، اب آپ مجھے پارکنگ فیس دیں گے تو گاڑی کھڑی کریں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید انصاری صاحب سے اور ملک صاحب سے جانتے ہیں کہ صورتحال کیا ہوگی. لیکن بریک سے جانے سے پہلے ناظرین، ابھی جو ایک مشاورتی اجلاس چل رہا تھا بڑا امپورٹنٹ، جب ہم پروگرام میں لائیو آئے تھے اس وقت وہ جاری تھا، اس کا ابھی حکومتی ذرائع کے مطابق جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ملک بھر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نفاذ کی تجویز پہ غور کیا گیا ہے. صوبائی حکومتوں نے ملک بھر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی مخالفت کر دی، جبکہ وفاق سے لاک ڈاؤن نہ لگانے کی سفارش کر دی گئی ہے. اس سب پہ غور کیا جا رہا ہے. بڑی اعلیٰ سطح یہ اجلاس تھا، اس پہ مزید ڈسکشن کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.